لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الرابع عشر النوع الثامن الظروف المبنیۃ. اس میں مبنی کی 8ویں قسم ہم پڑھ رہے ہیں ظروف مبنیہ کے بارے میں. آگا جان 8ویں نوع ثامن کیا ہے؟ ظروف مبنیہ کے بارے میں ہے. یہ جو ظروف مبنیہ ہیں ان کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی اقسام ہیں ظروف مبنیہ کی. بعض وہ ہیں جن کو اضافت سے کیا کیا گیا ہے جان مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا ہے. ظروف مبنیہ کی اقسام ہیں. بعض وہ ہیں جن کے مضاف الیہ کو حذف کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے قبل و بعد و فوق ہے لیکن مضاف الیہ منوی نیت میں ہے ویسے حذف کر دیا گیا ہے تو یہ ظروف ہوتے ہیں مبنی. اگر جو ہے مطلب نیت میں نہ ہو تو یہ ہوتے ہیں محراب. نمبر 1. اس کے بعد آتا ہے ظروف مبنیہ میں سے حیث و مبنی. آگا جان لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ جناب جملے کی طرف نہ مضاف ہو. حیث و مبنی ہے، شرط یہ ہے کہ یہ جملے کی طرف مضاف ہو. جیسے جناب علی مثلا دیکھیں گے اجلس حیث زیدن جالسن. اجلس حیث مضاف ہو رہا ہے زیدن جالسن، زید مبتدا جالسن خبر، جملے کی طرف مضاف ہوا ہے. یہ ایک اور جگہ پہ ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. مل شاید پہ ہے حیث لا یعلمون، جملے کی طرف مضاف ہوا ہے. البتہ پہلا جملہ اسمیہ تھا جس کی طرف مضاف ہوا. یہ جملہ فعلیہ ہے. کبھی کبھی یہ جو حیث ہے یہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے. جیسے آئے گا شعر میں ایک اما ترى حیث سہیلن، حیث سہیلن ہے. ظروف مبنیہ میں سے توجہ فرمانا ایک اذا ہے. اذا نا مستقبل کے لیے آتا ہے. اگر ماضی پر داخل ہو تو پھر بھی ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. اذا مستقبل کے لیے آتا ہے، ماضی پہ آئے تو پھر بھی مستقبل کے معنی میں اسے کر دیتا ہے. جیسے جناب دیکھنا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی. مستقبل کے معنی میں کرنا ہے. یا فعل ہے، ماضی ہے، اذا آیا ہے نا تو اس ماضی کو بھی مستقبل میں کر دے گا. ٹھیک ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ یہ جو اذا ہے اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے. مختار یہ ہے نظریہ کہ جملہ فعلیہ ہونا چاہیے. جیسے جناب علی آتی کا اذا الشمس طالعۃ، مل شاید پہ غور فرمائیں اذا. ٹھیک ہے، کے بعد کیا آ رہا ہے؟ جملہ اسمیہ اذا الشمس طالعۃ، الشمس مبتدا طالعۃ خبر. یہ اس کے بعد جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے. آتی کا اذا طلعت الشمس، طلعت فعل شمس فاعل، اذا جناب علی اس کے بعد جملہ فعلیہ آیا ہے. کبھی کبھی یہ اذا مفاجآت کے لیے بھی آ جاتا ہے. مفاجآت یعنی اچانک کے معنی میں ہوتا ہے. تو جب اذا مفاجآت کے لیے تو اس کے بعد مبتدا آتا ہے فوراً. اس کے بعد میرے عزیز و توجہ فرمائیے اذ ہے، ایک ہے ظروف مبنیہ میں سے اذ. اذ ماضی کے لیے آتا ہے. اذ نا ماضی کے لیے آتا ہے. جیسے اذا مستقبل کے لیے تھا، ماضی پہ بھی آتا تو مضارع کے معنی میں ہوتا. اذ کیا ہے؟ ماضی کے لیے ہے. جئتو کا اذ طلعت الشمس، اذ طلعت الشمس. یا جناب اذ الشمس طالعۃ، میں انشاءاللہ عبارت میں معنی کروں گا. دیکھنا یہ ماضی کے معنی میں آیا ہے. اذ ماضی کے لیے ہے. ظروف مبنیہ کی قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں. ظروف مبنیہ کی اقسام میں سے ایک جناب علی اینا اور انا ہیں. اینا اور انا
عزیزو مکان کے لیے آتے ہیں، این انا مکان کے لیے آتے ہیں، ان میں استفہام کا بھی معنی ہے اور شرط کا بھی ان میں معنی پایا جاتا ہے این انا پہ۔ جیسے جناب این تمشی، این تمشی، تو کہاں جا رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے، تو این میں کیا معنی پایا گیا آگا جان، ٹھیک ہے، مکان کے لیے نا، کہاں جگہ ہے، تو استفہام کا معنی بھی این تمشی، تو کہاں جا رہا ہے، ان تقعد، تو کہاں بیٹھا ہے مثلاً، تو یہاں بھی مکان کے لیے، شرط کے لیے بھی آتے ہیں، این اور انا شرط کے لیے بھی ہیں۔ جیسے جناب این تجلس، اجلس شرط ہے، جہاں تو بیٹھے گا، اجلس میں بیٹھوں گا، انا تقم اقم، جہاں تو کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا، تو این اور انا کس کے لیے آئے، مکان کے لیے، لیکن ان میں استفہام کا معنی بھی ہوتا ہے اور شرط کا بھی، شرط کے معنی میں بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں، ظروف مبنیہ کی ایک قسم جو ہے متا ہے۔ متا زمان کے لیے آتا ہے، اس میں شرط کا معنی بھی ہوتا ہے اور استفہام کا بھی ہوتا ہے۔ متا زمان کے لیے اور اس میں شرط کی بھی ہوتی ہے کبھی اور استفہام بھی ہوتا ہے۔ شرط جیسے آگا جان، ٹھیک ہے، متا تسافر اسافر، شرط ہے یا نہیں، توجہ فرما رہے ہیں، متا تسافر اسافر یعنی جب تو سفر کرے گا، جب میں سفر کروں گا، متا تقعد، ٹھیک ہے، تو کب بیٹھے گا، یہاں کس کے لیے آ رہا ہے، متا تقعد، استفہام کے لیے، متا تسافر اسافر میں شرط کے طور پہ آیا ہے۔ ظروف مبنیہ کی ایک قسم جناب کیفہ ہے۔ کیفہ حال کے استفہام کے لیے آتا ہے، حالت کو سوال کرنے کے لیے آتا ہے، کیفہ انت، آپ کیسے ہیں، کیا حال ہے، کیسے ہو۔ ایانا جو ہے استفہام کے لیے آتا ہے زمان میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ظروف مبنیہ کی ایک قسم آگا جان مز اور منذو ہے۔ مز اور منذو جو ہے نا اول مدت کے لیے آتے ہیں، مز منذو اول مدت کے لیے آتے ہیں اگر یہ صلاحیت رکھتے ہوں متا کے جواب کے لیے، اگر متا کے جواب کی مز منذو صلاحیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اول مدت کے لیے آتے ہیں۔ اور کبھی کبھی نا مز منذو تمام مدت کے لیے آتے ہیں اگر کم کے جواب واقع ہونے کی صلاحیت رکھیں تو۔ مطلب بعدی آگا جان ظروف مبنیہ کی ایک قسم جو ہے لدا لدن ہے، اور یہ فرماتے ہیں اندہ کے معنی میں ہوتے ہیں، لدا لدن اندہ کے معنی میں ہیں، لیکن دونوں کے درمیان ایک فرق ہے اندہ اور لدا لدن میں، وہ یہ ہے کہ جناب جو مطلب ہے نا اندہ، ان میں نا حضور شرط نہیں ہے کہ ابھی میرے پاس وہ چیز ہو، اندہ میں حضور شرط نہیں ہے، لدا میں حضور شرط ہے۔ اگر میں کہوں نا کوئی چیز میرے پاس ہے تو لدا جب کہہ رہا ہوں تو اسی وقت میرے پاس ہونی چاہیے، لیکن اندہ کے لیے کسی چیز کا حضور شرط نہیں ہے، ممکن ہے ہو مثلا گھر میں پڑی ہو میرے پاس ابھی نہیں ہے تو اندہ لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ظروف مبنیہ کی ایک قسم جناب کتو ہے۔ کتو ماضی منفی کے لیے آتا ہے، کتو ماضی منفی کے لیے آتا ہے، اوزو مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال انشاءاللہ واضح آپ کی خدمت میں ہو جائیں گی۔ یہ الحمدللہ مطلب تمام ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا آخری مطلب ہے، اس پہ ذرا دھیان دے دیں، پھر نہ جناب بہت درس آسان تھا، درس آج نا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی مطلب سادہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود ہی میں نے تھوڑے لفظوں کا کر کے موٹی موٹی باتیں نا آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں، ورنہ ایسے سادہ ہم ترجمہ بھی کرتے جاتے نا تو مجھے بہرحال تسلی ہے کہ تمام بھائیوں کے لیے جو ہے نا یہ درس بالکل ہی مطلب سادہ ہے اور ہر دل عزیز ہے، کہیں گے ماشاءاللہ بھائی یہ تو بڑا ہی سادہ درس جو ہے نا ہماری قسمت میں آیا، یہ بڑا سادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے میں نے تھوڑا سا سمجھیں کہ ایک اپنی عادت کی ہے کہ تھوڑا مطلب اور مطلب کہیں میری طرف سے رہ نہ جائے، تھوڑی باتیں عرض کر دیں، ورنہ کوئی اتنا مشکل ہے ہی نہیں یہ درس، ٹھیک ہے۔ آخری نقطہ آگا جان وہ یہ ہے کہ جب ظروف مضاف ہوں جملہ کی طرف تو وہ مبنی بار فتح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری آخری
بات ہوگی۔ اور آئیے ترجمہ آپ کی خدمت میں کر لیتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع عشر، 14واں درس۔ النوع الثامن الظروف المبنیۃ، 8ویں نوع ظروف مبنیہ کے بارے میں ہے۔ الظروف المبنیۃ علی اقسام، ظروف مبنیہ جی اقسام ہیں۔ منہا ما قطع عن الاضافت، منہا ان اقسام میں سے کیا ہے جن کو اضافت سے قطع کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ بان حذف المضاف الیہ، یعنی مضاف الیہ کو حذف کیا گیا ہے، کا قبل و بعد و فوق و تحت۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، للہ الامر من قبل و من بعد، توجہ فرما رہے ہیں یہ قبل و من بعد یہ کیا ہے جان؟ مبنی ہیں، کیونکہ ان کا مضاف الیہ حذف ہو گیا ہے۔ اصل میں اے من قبل کل شیء و من بعد کل شیء ہے۔ اور اس قبل و بعد کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو جب کہتے ہیں جب ان کا مضاف الیہ حذف ہے نا، وتسمى الغایات، اور ان کو غایات کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ غایات کہتے ہیں غایت انتہائی شے، کسی چیز کی انتہا کو۔ تو کیونکہ قبل و بعد پہ بات رک گئی ہے، مضاف الیہ آگے آیا کوئی نہیں، تو اسی پہ اینڈ ہے نا، تو اس کو غایت کہا گیا۔ غایت انتہائی شے کو کہتے ہیں، کسی چیز کی انتہا کو۔ ھذا اذا کان المحذوف منویاً، ھذا یہ جو بات کی ہے اس وقت ہے جب محذوف یعنی مضاف الیہ، محذوف یعنی مضاف الیہ جب کیا ہو؟ منویاً، منوی ہو، نیت میں ہو، للمتکلم، متکلم کی نیت میں ہو، تو یہ ہوتے ہیں مبنی۔ وَإِلَّا كَانَ مُعْرَبَةً، وَإِلَّا یعنی اگر نیت متکلم میں نہ ہو مضاف الیہ، كَانَ مُعْرَبَةً تو یہ کیا ہوں گے آگا جان؟ ظروف معرب ہوں گے۔ وَعَلَى هَذَا قُرِئَ، اور اسی بنا پر پڑھا گیا ہے، للہ الامر من قبل و من بعد، للہ الامر اللہ کے لیے امر ہے، من قبل اس سے پہلے، و من بعد اور اس کے بعد۔ و منہا حیثو، منہا اس کا عطف کہاں کر رہے ہیں؟ وہ جو اوپر نہیں تھا، علی اقسام، منہا ظروف مبنیہ میں سے کچھ یہ ہیں، و منہا ان ظروف مبنیہ میں سے ایک کیا ہے جان؟ حیثو ہے۔ وَإِنَّمَا بُنِيَتْ تَشْبِيهًا بِالْغَایَاتِ، حیثو مبنی ہے غایات کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے، لے ملازمتہا الاضافۃ، کیونکہ حیثو کو اضافت لازم ہے۔ وَشَرْطُهَا أَن تُضَافَ إِلَى الْجُمْلَةِ، شرطها یعنی حیثو کے مبنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ حیثو ان تضاف الی الجملۃ، حیثو جملہ کی طرح مضاف ہو۔ حیثو کے مبنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ حیثو جملہ کی طرف مضاف ہو۔ کا اجلس حیثو زید جالس، اجلس تو بیٹھ، حیثو زید جالس یہاں زید بیٹھا ہے۔ یہاں حیثو جملے کی طرف مضاف ہوا ہے، جملہ اسمیہ زید مبتدا جالس خبر، حیثو جملے کی طرف مضاف ہوا ہے۔ وقال اللہ، قال اللہ تعالیٰ، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو ہم ان کو تدریجاً لے جائیں گے، من حیث اس جگہ سے، لا یعلمون وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، حیث یہاں مضاف ہوا ہے لا یعلمون کی طرف، جو کہ کیا آگا جان؟ جملہ فعلیہ ہے۔ یہاں ایک بات بریکٹ میں نا ہم لوگ رکھ لیں تو بہتر ہے، وہ یہ ممکن ہے کبھی آپ اس بات کو سنیں کہ یہ حیث مضاف ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کہتے ہیں مبنی ہے، حالانکہ یہ جو اضافت ہے مضاف ہونا یہ تو معرب کا خاصہ نہیں ہے، جو چیز مضاف ہوتی ہے وہ تو معرب ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں تھوڑی نہیں آئی کہ حیث ایک طرف جملے کی طرح مضاف ہو رہا ہے اور ادھر آپ کہتے ہیں کہ حیث جناب مبنی ہیں۔ ٹھیک ہے، توجہ فرمانا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے نا دو طرح کے جواب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جناب جو جملہ ہے نا بعض کی نظر میں، البتہ اس طرح لکھا ہے، بعض کی نظر میں جو جملہ ہے نا وہ مبنی ہوتا ہے، بعض کی نظر میں جملہ مبنی ہے، تو حیثو جو ہے یہ بھی مبنی ہے۔ ٹھیک ہے نا، جس کی طرف یہ مضاف ہوا ہے اس مضاف الیہ سے اس نے بھی وہی کسب کی ہے، کسب کی ہے بنا کو۔ اور دوسرا یہ فرماتے ہیں کہ بلا حیثو جو جملے کی طرف مضاف ہوا ہے
کوئی اس کے اوپر جملے کے اوپر تو اعراب آتا کوئی نہیں ہے. توجہ فرمائی نا, جملے پہ تو اعراب کوئی لگا ہوا نہیں ہوتا. جیسے غلام و زید, زید کے نیچے مثلا لگا ہوا ہے, مضاف الیہ مجرور ہے, ٹھیک ہے. حیث لا یعلمون, لا یعلمون پہ کوئی جر ہے, زید جالسون, جملے کے اوپر اعراب تو کوئی نہیں لگا ہوا ہوتا نا. تو گویا کہ ایسے ہے کہ حیث جملے کی طرف ہوا بھی ہے تو یہ اضافت گویا کہ لا اضافت ہے, گویا کہ مضافی کوئی نہیں ہوا مثلا, ٹھیک ہے نا. اس طرح کر کے دو جواب اس کے دیے گئے ہیں اس بات کے, ٹھیک ہے. کہ ایک طرف اگر کہتے ہو کہ اضافت معرب کا خاصہ ہے تو یہاں حیث مبنی کیوں جملے کی طرح مضاف ہونے کی باوجود. تو اس طرح کر کے نا دو جواب بتائے گئے ہیں جو عرض کیے ہیں آپ کی خدمت میں. وقد یضاف الی المفرد, کبھی کبھی آغا جان حیث مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے. کا قول شاعر ہے, جیسے شاعر کا قول ہے, اما ترى حیث سہیل طالعا, اما ترى حیث سہیل, شاہد مثال ہے. حیث سہیل, سہیل مفرد کی طرف ہوا ہے کہ اما ترى کیا تم نہیں دیکھتے ہو, حیث سہیل, سہیل کی جگہ پہ, طالعا نجم, ایک اور ستارہ طلوع ہوا ہے. حیث سہیل کی جگہ پہ بتاتا ہے. اس طرح کہو اے مکان سہیل, فحیث بمعنی مکان ہونا, حیث یہاں مکان کے معنی میں ہے. ظروف مبنیہ میں سے ایک آغا جان اذا, اذا وہی للمستقبل, اذا مستقبل کے لیے, و اذا دخل علی الماضی سارا مستقبلا, و اذا دخل علی الماضی جب اذا داخل و ماضی پر سارا مستقبلا تو وہ ماضی مستقبل ہو جائے گی. نحو قولہ تعالی, جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے اذا جاء نصر اللہ, ٹھیک ہے. اذا ماضی پہ آیا نا, معنی مضارع کا کرنا دیکھنا. اذا جاء نصر اللہ, جب اللہ کی مدد آئے گی, ٹھیک ہے. تو مستقبل کا معنی کیا ہے, اذا مستقبل کے لیے آتا ہے, ماضی پہ بھی آئے تو. وفیہا معنی شرط غالباً, فیہا اس اذا میں غالباً شرط کا معنی ہوتا ہے. فیہا معنی شرط, غالباً اذا میں شرط کا معنی ہوتا ہے غالباً. وَيَجُوزُ أَن يَقَعَ بَعْدَهَا الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ, جائز ان یقع بعد, اذا کے بعد جملہ اسمیہ واقع ہو, جائز ہے اذا کے بعد جملہ اسمیہ ہو. نحو آتیکا اذا الشمس طالعۃ, توجہ کی, اذا کے بعد جملہ اسمیہ آیا ہے, شمس مبتدا طالعۃ خبر, ٹھیک ہے. آتیکا میں آپ کے پاس آؤں گا, اذا الشمس طالعۃ جب سورج طلوع ہوگا, جب سورج طلوع ہوگا میں آپ کے پاس آؤں گا. والمختار الفعلیۃ, مختار جو ہے وہ یہ ہے یعنی جس کو اختیار کیا ہے, الفعلیۃ فعلیہ ہے, یعنی اذا کے بعد کیا ہو, جملہ فعلیہ ہو. والمختار الفعلیہ یعنی قول صحیح گویا کہ جو بہتر ہے وہ یہ الفعلیۃ, اذا کے بعد کیا ہو, فعلیہ ہو. نحو آتیکا اذا طلعت الشمس, اذا کے بعد جملہ فعلیہ ہے, میں آپ کے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا. وقد تکون للمفاجات, کبھی کبھی اذا مفاجات اچانک کے لیے آتا ہے. فیختار بعدها المبتدا, پس اذا کے بعد مبتدا کو اختیار کیا جاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے جب اذا فجائیہ ہو نا تو اس کے بعد حتماً جملہ اسمیہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. خرج تو فیض سب ہو واقفون, میں نکلا یا اچانک جو درندہ تھا نا وہ کھڑا تھا. ومنہا ظروف مبنیہ میں سے ایک جناب اذ ہے. وہی للماضی, اذ نا ماضی کے لیے. نحو جئتک اذ طلعت الشمس, اذ ماضی کے لیے ہے, جیسے جئتک اذ طلعت الشمس معنی کیا کریں گے, میں آپ کے پاس آیا. جئتک اذ طلعت الشمس, جب سورج طلوع ہوا, نہ ہوگا, جب سورج طلوع ہوا میں آپ کے پاس آیا. یا جئتک میں آپ کے پاس آیا, اذا الشمس طالعۃ جب سورج طلوع ہونے والا تھا. اس طرح کر لیں بے شک.
व मिनहा ऐना व अन्ना लिल मकान बेमाना इस्तिफ़ाम, फिर आएगा व बेमाना शर्त। मिनहा ज़ुरूफ़ मबनिया में से ऐना और अन्ना हैं। लिल मकान मकान के लिए आते हैं इस्तिफ़ाम के माने में, नहवो जैसे ऐना तमशी, तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ मकान के लिए भी है और इस्तिफ़ाम के लिए है। अन्ना तक तू कहाँ कहाँ बैठ रहा है, तू कहाँ बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है जान, इस्तिफ़ाम के लिए है। वह बेमाना शर्त, ऐना अन्ना शर्त के माने में भी होती हैं। ना हो ऐना तजलिस अजलिस, जहाँ तू बैठेगा शर्त है। अजलिस मैं बैठूँगा, जहाँ तू बैठेगा मैं बैठूँगा। अन्ना तकुम अकुम, जहाँ तू खड़ा होगा मैं खड़ा होऊंगा, शर्त हुई ना। व मिनहा मता, उन ज़ुरूफ़ मबनिया में से एक मता है। लिज़्ज़मान शर्तन व इस्तिफ़ामन, मता ज़मान के लिए आता है शर्त के तौर पे भी और इस्तिफ़ाम के लिए भी। ना वो मता तुसाफ़िर उसाफ़िर, यहाँ किसके लिए भला, मता शर्त के लिए है। मता तुसाफ़िर उसाफ़िर, जब तू सफ़र करेगा, उसाफ़िर मैं सफ़र करूँगा। व मता तक उद, ठीक है, यहाँ किसके लिए जान, यहाँ इस्तिफ़ाम के लिए। मता तक उद, तू कब बैठेगा। व मिनहा कैफ़ा लिल इस्तिफ़ाम हालन, मिनहा ज़ुरूफ़ मबनिया में से एक कैफ़ा है लिल इस्तिफ़ाम हालन, हाल को सवाल करने के लिए, हाल को दरियाफ़्त करने के लिए आता है। ना वो कैफ़ा अंता, आप कैसे हैं, हाल है ना, आप कैसे हैं। ठीक है, ना वो जनाब अली कैफ़ा अंता, आप कैसे हैं। ए फ़ी अय्य हाल, आप किस हाल में हैं। व मिनहा अय्याना, ज़ुरूफ़ मबनिया में से एक अय्याना है। लिज़्ज़मान इस्तिफ़ाम, ज़मान के लिए आता है इस्तिफ़ाम के तौर पे। अय्याना यौमुद्दीन, क़यामत का दिन कब आएगा। व मिनहा मुज़ व मुंज़ो, तवज्जो आगे जान, मिनहा उन ज़ुरूफ़ मबनिया में से मुज़ और मुंज़ो हैं। बेमाना अव्वल मुद्दत, अव्वल मुद्दत के लिए आते हैं। जवाबन लिमता, मता के जवाब में। नहवो मा रअयतु ज़ैदन मुज़ यौमिल जुमुअति, फ़ी जवाब मन काला मता मा रअयता। मता मा रअयता, तू मा रअयता, तूने कब से नहीं देखा। मता कब से, मा रअयता तूने कब से नहीं देखा। आगे ना मता, इसके जवाब में क्या कहेंगे, मा रअयतु ज़ैदन मुज़ यौमिल जुमुअति, मैंने ज़ैद को जुमा के दिन से नहीं देखा। इब्तिदा बता रहा है ना कि जुमा के दिन से मैंने उसे नहीं देखा। ए अव्वलो मुद्दत इनक़िता रुयत इय्याहु यौमल जुमाते, यानी अव्वल मुद्दत मेरी उसको ना देखने की जुमा के दिन से है। व बेमाना जमील मुद्दत, ठीक है, मोज़ मुंज़ो बेमाना अव्वल मुद्दत, और दूसरा माना क्या है, बेमाना जमील मुद्दत। इन सालोहा जवाबन लिकम, अगर ये सलाहियत रखे, जवाबन लिकम, कम के जवाब की अगर सलाहियत रखे तो फिर ये तमाम मुद्दत के लिए होते हैं। ना वो मारे तो मुद यौमाने, फ़ी जवाब मन काला कम मुद्दतन माराए था ज़ैदन, देखो फ़ी जवाब मन काला, इसके जवाब में जो कहे कम मुद्दतन माराए था ज़ैदन, तूने कितनी मुद्दत से ज़ैद को नहीं देखा, कम के जवाब में है ना, तो क्या कहेंगे, माराए तो मुद यौमाने, ठीक है, ए जमीओ मुद्दत माराए तो फ़िया यौमाने, यानी तमाम मुद्दत माराए तो हूँ फ़िया जिन में मैंने उसको नहीं देखा वो 2 दिन है। तो तमाम मुद्दत के लिए आ ना गया, तमाम मुद्दत के लिए आते हैं। इस बात को ज़रा गौर फरमाएँ ना कि ये जो मुज़ और मुंज़ू हैं बेमाना जमील मुद्दत है, तमाम मुद्दत के लिए आते हैं। इन सालोहा जवाबन ले कम, अगर मुज़ मुंज़ो कम के जवाब की सलाहियत रखें ना, वो मारे तो मुज़ यौमाने, मैंने उसे नहीं देखा, मुज़ यौमाने 2 दिन से, फ़ी जवाब मन काला, उसके जवाब में, किसके जवाब में, कम मुद्दतन मारे था ज़ैदन, तूने ज़ैद को कितनी मुद्दत के लिए नहीं देखा, इसके जवाब में कहोगे मारे तो मुज़ यौमन, मैंने उसको 2 दिन से नहीं देखा। आए में वजाहत भी है, ए जमीओ मुद्दत मारे तो फ़िया यौमान, यानी तमाम मुद्दत जिसमें मैंने उसको नहीं देखा 2 दिन है। व मिनहा
ان ظروف مبنیہ میں سے لدا و لدن بمعنی اندہ ہے، لدا اور لدن اندہ کے معنی میں ہے۔ نحو المال لدیکا، مال آپ کے پاس ہے، والفرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق کس کس میں آگا، لدا لدن اور اندہ کے درمیان نا فرق بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ والفرق بینہما، اندہ اور لدا میں، ان اندہ للمکان، اندہ مکان کے لیے، ولا یشترط فی الحضور، اس میں حضور شرط نہیں ہے، یعنی وہ کوئی چیز جو ہے نا وہ میرے پاس ہو، اس میں حضور شرط نہیں ہے۔ ولا یشترط فی الحضور، اس میں حضور شرط نہیں ہے۔ ویشترط ذالک فی لدا واللدن، ذالک یہ حضور حاضر ہونا وہ چیز شرط ہے لدا اور لدن میں۔ وجاء فیہ لغات، جاء فیہ، اس میں نا لغات آئی ہیں، جاء فیہ لغات، لدن 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 لد لد لد۔ ومنہا عزیزو، ظروف مبنیہ میں سے ایک جناب کتو ہے، للماضی المنفی، کتو ماضی منفی کے لیے آتا ہے۔ نحو ما رأیتہ کتو، میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا، کتو اصلاً کبھی بھی میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ ومنہا ظروف مبنیہ میں سے ایک اوضو ہے، للمستقبل المنفی، مستقبل منفی کے لیے آتا ہے اوضو، کتو ماضی منفی کے لیے، اوضو مستقبل منفی کے لیے۔ نہ ہو لا اضربہ اوضو، میں اسے کبھی نہیں ماروں گا، اوضو اصلاً ماروں گا مستقبل کی بات ہے۔ اور آخری نقطہ، وعلم انہ اذا اضیف الظروف الی الجملۃ، آپ جان لیں کہ جب ظروف کو مضاف کیا جائے جملہ کی طرف، جاز، اذا کا جواب ہے، جب ظروف کو مضاف کیا جائے جملہ کی طرف تو کیا ہوگا، جاز بناؤ علی الفتح، ظروف کا مبنی بر فتح ہونا جائز ہے۔ نحو قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یوم ینفع الصادقین صدقہم، یوم ظرف ہے نا مضاف ہو رہا ہے جملے کی طرف، ینفع الصادقین تو یوم مبنی بر فتح ہے، جس دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، ٹھیک ہے۔ اور آگا جان ویوم اذن، وہین آئے ذن میں بھی اسی طرح ہیں، یوم از کی طرف ہوا ہے نا، یوم اذن، ہینا اذن، یوم ہینا از کی طرف مضاف ہو تو پھر بھی یہی مبنی بر فتح ہی ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح مثل وغیر، ما و ان و انا، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں اسی طرح یعنی ظرف مبنی ہوں گے، مبنی بر فتح ہوں گے، کعب آگا جان مثل اسی طرح ہیں، مثل غیر، مثل غیر جب ما کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ ہوں اور انا کے ساتھ ہوں تو یہ بھی مبنی بر فتح ہوں گے۔ تقولو، تم کہو گے، ضرب تو مثل ما، توجہ کی نا، مثل کے ساتھ ما اور ادھر پڑھیں مثل ما، ضرب زیدن، ضرب تو میں نے مارا، مثل ما ضرب زیدن، جس طرح زید نے مارا۔ یہاں اس شاید مثال میں کہ مثل کے ساتھ کیا لگ گیا ہے، ما، وضرب تو غیر ان، غیر کے ساتھ ان ملا کے آئے ہیں، ضرب تو غیر ان ضرب زیدن، میں نے اسے مارا، ضرب تو علاوہ اس کے کہ زید کو مارا، ان ضرب زیدن، ضرب تو ہو، معذرت اس طرح کرتے ہیں، ضرب تو ہو، میں نے ہو اسے مارا، غیر ان ضرب زیدن، علاوہ اس کے کہ زید نے مارا، زید نے مارا، میں نے بھی مطلب اس کو مارا، ٹھیک ہے۔ وقیامی مثلو، مثلو انکا، تو یہاں مثل کے ساتھ کیا آگے آ جان، انا، کہا ہے نا مثل غیر جب ما کے ساتھ آ جائیں، ان کے ساتھ، انا کے ساتھ، یہاں مثل کس کے ساتھ ہے، انا کے ساتھ آیا ہے۔ قیامی مثلو مثلا انکا تقومو، میرا قیام آپ کے قیام کی طرح ہے۔ موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔